لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. 21ویں سپارے میں یہ سورت ہے سورہ لقمان کے نام سے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن ایک پاک باز اور متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولی ہیں اور کہی ہیں جو پیغمبروں کے احکام اور ہدایات کے موافق تھی. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن چونکہ ان کا کلام پیغمبروں کے کلام کے مشابہ ہے، ان سے ملتا جلتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ اگر وہ پیغمبر نہیں تھے اور ان کی باتوں کو قرآن پاک نے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو ہیں جن کو وہ بڑے ہی پیار سے یا بنیا کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، اور پھر یہ باتیں ہیں جو ان کو انہوں نے کہی ہیں. اولاد اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں کو صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں. جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو پتہ صحیح معنوں میں چلتا ہے کہ اولاد کی نعمت کیا چیز ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں جا کر. جوانی تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر یہ احساس بہت شدید ہو جاتا ہے عام طور پر. تو پہلے ہم ذرا کچھ تھوڑی سی باتیں جو لقمان علیہ السلام نے فرمائی ہیں کچھ اس کا ترجمہ کر لیں جو آیتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اور تربیت اولاد کے لیے حضرت لقمان نے جو فرمایا وہ کیا ہے، اور قرآن کے دیگر مضامین اور احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت یا عقل مندی دی، ان اشکر للہ کہ اللہ جل شانہ کا حق مانے، کہ حق مان اللہ تعالیٰ کا، یعنی شکر کر. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اور اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو سب تعریفوں، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تمام تعریفیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں چاہے انسان اس کا شکر کرے یا نہ کرے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اس کو سمجھا رہے تھے. یعظ واعظ کا لفظ اسی سے آیا، اپنے بیٹے کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے. تو کیا کہا؟ پہلی بات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی وہ کہا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شریک بنانا بہت بڑی بے انصافی ہے، بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے اللہ تاکید کر دی انسان کو. یہ اللہ جل شانہ نے درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کی نصیحت شروع ہو جائے گی کہ ووصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے تاکید کر دی، وصینا وصیت کر دی انسان کو بوالدیہ، اس کے ماں باپ کے واسطے. کیا نصیحت کی اللہ تعالیٰ؟ اس نصیحت سے پہلے فرما رہے ہیں کہ احساس دلا رہے ہیں کہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ پیٹ میں رکھا انسان کو اس کی ماں نے وهنا على وهن، یعنی تھک تھک کر، یعنی پیٹ میں رکھنے کے اس عمل نے ماں کو تھکا دیا اور وہ تھک ہار کر چور ہو گئی. وہ فصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 برس میں، یعنی 2 برس تک پھر اس نے اسے دودھ پلایا. انشکر لی ولی والدیک، بس اب میرا بھی شکر ادا کرو، یہ حق مانو میرا بھی، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کے اس حق کا ذکر فرمایا ہے، تشکر کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا الی المصیر، اور آخر تمہیں میری طرف ہی آنا پڑے گا. والدین کا حق مانو، لیکن ایک بات آگے کہی جا رہی ہے کہ وہ ان جاہداک، اور اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کریں، علی ان تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، ما لیس لک بھی علم، کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، تو فلا تطعہما، تو اللہ کہہ رہے ہیں والدین کی یہ بات نہ مانو. یعنی اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں تو شرک پر ان کی بات نہ مانو، شرک نہ کرو، لیکن کیا کرو؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو، دنیا میں دستور کے موافق ان کے ساتھ معاملہ کرو، جو اچھے سے اچھا سلوک ہو سکتا ہے. یعنی دنیا کے معاملے میں سلوک اچھا رکھو، اور دین کے معاملے میں ان کی نہ مانو اگر وہ شرک پر مجبور کریں. واتبع سبیل من اناب الی، اور اس رستے پر چلو، اس راہ جو میری طرف آتی ہو، جس کا رجوع میری طرف ہوتا ہو، جو رجوع ہو میری طرف، یعنی واتبع، اور چلو، راہ چلو اس کی، سبیل من اناب الی، اس کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، جو میرے رستوں پر چلنے والا ہو، میری جانب رجوع کرنے والا ہو، اس کی راہ چلو. ثم الی المصیر، پھر میری طرف ہی تم کو آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب لوگوں کو میری طرف آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو. یہ درمیان میں اللہ جل شانہ کا حکم، احکامات اپنے بندوں کے لیے. اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کی گفتگو شروع ہو گئی یا بنیہ سے ہی، کہ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہا کہ دیکھو، عجیب بات لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر کوئی چیز ہو اتنی چھوٹی، کتنی چھوٹی؟ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر چھوٹی ہو، چیز کی چھوٹائی اتنی ہو کہ بالکل ایک ذرہ ہو. فتکن فی صخرۃ، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں کے اندر ہو، تو اللہ تعالی یأتی بها اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لا کر حاضر کر دے گا کہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی وہ چیز جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو لانا، اس کو حاضر کرنا، اور اس سے واقف ہونا، اس کا علم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے. اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی تعلیم دے رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں یا بنیہ، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، یہ نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو. وأمر بالمعروف، اور اچھی باتوں کا حکم کیا، اچھی باتیں سکھلایا کرو. ونہا عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کیا کرو. واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کیا کرو. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں. پھر کہا کہ ولا تصعر خدک للناس،
اور بیٹے اپنے گال مت پھلایا کرو لوگوں کی طرف، یعنی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی مت کیا کرو، تکبر کا معاملہ مت کیا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر مت چلا کرو. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اترانے والے اور بڑائیاں کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے. وقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کرو، بیچ کی راہ چلو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز نیچی کرو، دھیمی آواز سے بات کیا کرو، چیخو چلاؤ نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور کہا کہ بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. گدھے کی طرح جیسا گدھا چیختا اور چلاتا ہے، یہ بڑی بری آواز ہے. یہ چند چیزیں ہیں، جو چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اس میں پہلی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک تو لقمان نے جو بیٹے کو بلایا ہے تو بڑے پیار سے بلایا ہے، یا بنیا کہہ کر. اس سے نصیحت سننا آسان ہو جاتی ہے. ہم لوگ بعض اوقات اپنے بچوں کو مخاطب بڑے سخت لہجوں میں کرتے ہیں، اور ماؤں کی تو خاص طور پر عادت ہوتی ہے، ان کو بلا رہی ہیں تو او کم بخت ادھر آؤ، او نالائق ادھر آؤ، اور اس طرح ان کو مختلف ناموں سے پکار کر، اس کی بجائے اس سے پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. نصیحت کرنے سے پہلے کوئی اچھے طریقے سے پیار سے بلانا چاہیے، جس طرح لقمان نے کہا کہ یا بنیا، یہ میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، یہ ایک پیار کا لفظ ہے. سب سے پہلا سبق جو دیا وہ شرک کے بارے میں کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، شرک کے گویا قریب نہ جانا، شریک نہ ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بڑی تاکید کے ساتھ ہے کہ انہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے. ان الشرک لظلم عظیم، پورے زور و شور سے کہا کہ بیٹا شرک جو ہے یہ بہت. تو اپنے بچوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی تعلیم توحید کی دینی چاہیے، بچوں کو توحید کا سبق پڑھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کا بتانا چاہیے بچوں کو. دوسری بات، اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ آگے قرآن کہتا ہے کہ اس کے درمیان میں چونکہ لقمان نے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے، اللہ تعالیٰ سے شرک سے منع کر رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ درمیان میں والدین کے حقوق بیان فرما رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاکید کی، اللہ فرما رہے گویا کہ ہم انسان کو تاکید کر رہے ہیں والدین کے حوالے سے. اور پھر والدین میں سے کہتے ہیں کہ ماں کا جو حق ہے وہ مقدم کیا گیا ہے، اور ماں ہی کے حق کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس نے پیٹ میں رکھا ہے اور مصیبتیں اٹھائی ہیں، تھک تھک کر اس نے وہ زمانہ گزارا ہے، پھر دودھ پلایا ہے 2 سال تک. تو یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہو اور اپنے والدین کا شکر. انشکر لی ولی والدیک، اللہ کے پاس جانا ہے اور والدین کی بھی شکر گزاری اور خدمت ہو، خصوصاً ماں کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی. البتہ والدین کے بارے میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کی ماننے کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر والدین کہیں گے کافر ہو جاؤ تو کیا کافر ہو جائے گا، تو فرمایا کہ نہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہیں والدین شرک پر مجبور کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھے سے بہتر سلوک کیا جائے گا. آگے پھر جو لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے خطاب آ گیا کہ یا بنی، یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک تو توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے علم کی وسعتوں کا سبق دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی رائی کا دانہ بھی ہوگا اور وہ کہیں پر بھی ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یا وہ پہاڑ میں ہو، کسی پتھر میں ہو، تو یأتی بہ اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہے جس طرح چاہے اس کو حاضر کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے. لطیف کہتے ہیں جیسے چھپی ہوئی باریک چیزیں، اور خبیر کہتے ہیں جو جاننے والا، چیزوں کو خوب جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی باریک چیزوں کو جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اللہ جل شانہ کی عظیم الشان صفات بتانی چاہیے. اس کے بعد پھر کچھ اعمال کا بتا رہے ہیں. یعنی دیکھیں تعلیم کیسے شروع ہوئی لقمان علیہ السلام کی، تو دیکھا جائے تو عقیدے کی تعلیم سے شروع کیا. پہلے بچوں کی کہ پہلے شرک کا بتایا،
پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات و صفات کا تعارف کرا رہے ہیں، اس کا علم بتا رہے ہیں، اس کی قدرت بتا رہے ہیں، یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت دلوں کے اندر بیٹھتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، اب جو اعمال کی طرف آئے تو پہلی بات جو کہی ہے، جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو۔ تو اپنے بچوں کو نماز پڑھوانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، مارو انہیں، یعنی ان کی تنبیہ کرو اور نماز پڑھواؤ۔ ہم بچپن میں نماز نہیں پڑھواتے اور اہتمام نہیں کرتے، اور دیکھیں ہم نے دوسری بات ان کو کیا کہا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اچھائی اور برائی کا تاثر بچے کے دل میں بچپن سے ڈالنا چاہیے، اور اس کو اچھائی کا ساتھی بنانا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے یہی کہا ان کو کہ بیٹا اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے روکو، اور وصبر، صبر کی تلقین چاہیے بچوں کو۔ بے صبری کے ساتھ پھر اور بھی بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، تو کہا کہ صبر کرو جو تم کو مصیبت پڑے، اور یہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، ہمت کے کام ہیں بے شک یہ سارے کے سارے۔ پھر کہا کہ اپنے گال مت پھلاؤ لوگوں کی طرف، یہ جو منہ بنانا ہے اور اپنے رویوں سے کسی تکبر کا اظہار کرنا ہے، اس سے منع فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ بچے بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آئیں، چاہے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یا گھر کے ملازموں کے ساتھ، یا گھر کے بڑوں کے ساتھ۔ بعض ماؤں میں یہ ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بڑے سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو صحیح تنبیہ نہیں کرتی، اور اس پہ وہ بچے جری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو اس بات کی تلقین ہونی چاہیے، اور خوش خلقی دکھانی چاہیے، اور خوش خلقی کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ ہر وقت ایک بنا ہوا منہ یا پھولے ہوئے گال یہ رکھنے، اس سے انسان کی پھر مستقل عادت ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات۔ دوسرا فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، اترا کر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اترانا پسند نہیں ہے۔ پھر تمام معاملات میں ان کو تلقین کی ہے کہ وقصد فی مشی کا، اس کا جو وسیع مفہوم لیا ہے وہ یہ لیا ہے مفسرین نے کہ میانہ روی کا سبق دیا ہے، ہر چیز کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کا، اور اپنے امور کو منصوبہ بندی اور ہدف طے کر کے کرنے کا، کہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے کام کرے، پلاننگ کا سبق دیا ہے، ہدف مقرر کرے۔ اور وغضض من صوتک، آوازیں نیچی رکھو، اپنے بچوں کی آوازوں کی بھی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ چیخ چلا نہ رہے ہوں اور دھاڑ نہ رہے ہوں۔ اور ایک خاص عمر آتی ہے جس میں لڑکوں کی خاص طور پر ان کو چیخنے چلانے کا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر غصے نکالنے کا، اور گھر کے اندر بھی ایک ہر وقت طوفان برپا کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت چاہیے کہ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونچی آواز کو اور اس چیختی چلاتی آواز کو فرمایا کہ یہ ان کا بہت بری آواز ہے، کس کی؟ گدھے کی، تو گدھے جیسی آواز نہ نکالیں۔ یہ چند آیتیں ہیں جس میں 10 باتیں ہمارے سامنے آ گئیں ان چند آیتوں کے اندر۔ ایک یہ کہ شرک کا بتایا لقمان علیہ السلام نے، شرک بڑی چیز ہے، بڑی سخت، بڑا ظلم ہے، اور بچوں کو اور اپنے بیٹے کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی۔ دوسرا سبق یہ دیا کہ توحید فی الصفات، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظیم قدرت، اور اللہ تعالیٰ کا وسیع علم، جو کہا کہ جہاں پر بھی کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، اس کا سبق دیا۔ آخرت کی فکر مندی کا سبق دیا اس کے اندر۔ چوتھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا، یہ جہاں نماز کا حکم ہے، اور پانچواں کہا کہ وصبر علی ما اصابک، صبر کے ذریعے دنیا کی معرفت اور اس کی حقیقت کا کہا کہ پتہ چلے، کہ صبر کی تعلیم دی۔ چھٹا کہا کہ ادب اور خوش اخلاقی کے ذریعے سے پیش آؤ، اور ساتواں تکبر سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ آٹھواں کیا کہا کہ میانہ روی کا سبق دیا۔ نواں ان سے کہا کہ اب منصوبہ بندی اور اپنے ہدف اور اپنے ٹارگٹ کو مقرر کر کے زندگی گزارو، اور 10واں چیخنے چلانے سے اور گدھوں کی طرح چیخ کر بات کرنے سے منع کیا۔ یہ 10 سبق کم سے کم ان چند آیتوں کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے بچوں کو فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔